أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون۔ اور جب رسولوں کا وقت معین آ جائے گا، کس دن کے لیے تاخیر کی گئی ہے؟ فیصلے کے دن کے لیے۔ اور آپ کو کیا معلوم کہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ اس دن ہلاکت ہے جھٹلانے والوں کے لیے۔ کیا ہم نے اگلوں کو ہلاک نہیں کیا؟ پھر ہم اس کے پیچھے دوسروں کو بھی ہلاک کریں گے، اور اسی طرح سے ہم مجرمین کے ساتھ کرتے ہیں۔ ہلاکت ہے اس دن تکذیب کرنے والوں کے لیے۔ کیا ہم نے تم کو ذلیل پانی سے پیدا نہیں کیا، پھر اس کو ایک محفوظ جگہ میں رکھا ایک معینہ مدت تک، پس ہم نے اس کو پس ہم بہترین اندازہ لگانے والے ہیں۔ ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ قیامت کے دن کا تذکرہ چل رہا ہے، اور اس بارے میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جب رسولوں کا وقت معین آ جائے گا، یعنی میدان محشر کے اندر سارے کے سارے جمع ہو جائیں گے، حساب کتاب کا وقت آ جائے گا۔ آتا ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت میں مروی ہے کہ 40 سال تک ایسے ہی لوگ چٹیل میدان میں بالکل کھڑے رہیں گے، آسمان کی طرف چہرہ کیے ہوئے ہوں گے، سورج بالکل نیچے ہوگا، بس سوچ رہے ہوں گے کہ کب حساب شروع ہوگا اور کب معاملہ ہوگا۔ تو یہ پریشانی کے عالم کے اندر 40 سال تک اوپر آسمان کی طرف، اوپر کی طرف نظر کیے ہوئے کھڑے ہوں گے۔ ایسا یہ خطرناک دن ہوگا۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین کی جانب سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی وجہ سے، جس کو شفاعت عظمیٰ کہا جاتا ہے، یعنی پورے عالم کی سفارش فرمائیں گے، گویا سارے انبیاء کرام علیہ السلام کی امتیں بھی اس میں شامل، سارے انبیاء بھی شامل، سب کے لیے یہ شفاعت ہوگی، جس کو بہت بڑی شفاعت کہا جاتا ہے۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرمائیں گے، اور اس کے بعد پھر حساب کتاب شروع ہوگا، اور اس دن رسولوں کو بھی جمع کیا جائے گا، اور رسول اپنی اپنی امتوں کے بارے میں گواہی دیں گے کہ اے الہ العالمین، ہم نے ان کو پورا آپ کا پیغام پہنچا دیا تھا، ہم نے پوری طرح سے آپ کا پیغام امتوں تک پہنچا دیا تھا۔ امتیں جھٹلائے گی تو اس پر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہی کے لیے بلایا جائے گا، وہ گواہی دیں گے۔ ان کو پوچھا جائے گا کہ تم تو وہاں تھے نہیں، کیسے گواہی دے رہے ہو؟ تو بتلائیں گے کہ ہم نے آپ ہی کے کلام میں پڑھا ہے، آپ ہی کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے اس قرآن میں ہم نے پڑھا تھا کہ رسولوں نے حق بات پہنچا دی۔ تو یہ گویا رسولوں کا بھی وقت مقرر آ جائے گا، اور ان سے گواہی لی جائے گی، وہ اپنی اپنی امتوں کے بارے میں گواہی دیں گے۔ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، کس دن کے لیے تاخیر کی جا رہی ہے، یعنی گویا
یہ بار بار اس طرح کے سوال لا کر دلوں میں اہمیت اور عظمت پیدا کی جا رہی ہے کہ کوئی معمولی دین نہیں ہے. اس لیے کہتے ہیں وہ کوئی معمولی مت سمجھنا، کون سا دین ہے معلوم ہے تم کو؟ یعنی یہ کہ اس دین کا بڑا ہونا، خطرناک ہونا، اس کو بیان کر رہے ہیں. اللہ رب العالمین بیان فرما رہے ہیں لیوم الفصل، فیصلے کے دن کے لیے. وہ دن فیصلے کا دن ہے. اچھے کام کرنے والے، برے کام کرنے والے دونوں کے درمیان میں فیصلہ ہو جائے گا اس وقت. وما ادراک ما یوم الفصل، پھر دوبارہ معمولی مت سمجھو، تمہیں معلوم بھی ہے کہ وہ فیصلے کا دن کیا ہے. ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. ویل کا عربی زبان میں معنی ہوتا ہے بالکل ہلاک اور نیست و نابود ہو جانا، تباہ اور برباد ہو جانا. اس کو عربی زبان میں ویل کہا جاتا ہے. اور روایتوں میں آتا ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ویل جہنم کے اندر ایک وادی ہے جس کے اندر بڑا سخت سے سخت عذاب ہوتا ہے. یعنی گویا جہنم کی وہ جگہ اور وہ علاقہ کہ جس میں سب سے زیادہ سخت عذاب ہوتا ہے. بعض روایتوں میں آتا ہے خود جہنم اس سے پناہ مانگتی ہے، خود جہنم اس سے پناہ مانگتی ہے. اور ایک روایت میں ایک تفسیر قرطبی کے اندر ایک روایت ذکر کی ہے کہ جہنم ٹھنڈی ہو گئی تو اللہ رب العالمین نے اس ویل کے اندر سے ایک انگارہ لے کے جہنم میں ڈال دیا. جہنم اتنی گرم ہو گئی کہ اس کا بعض حصہ بعض کو کھانے لگا، جلانے لگا، اتنی بڑی خطرناک ہو گئی. تو گویا اتنی سخت تیز گرمی، تو وہ ویل میں جن کو ڈالا جائے گا وہ کتنا خطرناک حصہ ہوگا. تو اللہ رب العالمین گویا فرما رہے ہیں کہ وہ ویل والا حصہ ہے کس کے لیے؟ جھٹلانے والوں کے لیے، جو آخرت کو جھٹلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی باتوں کو جھٹلاتے ہیں، رسول کی باتوں کو جھٹلاتے ہیں، رسول کے بتلائے ہوئے طریقے کو جھٹلاتے ہیں، رسول کے دین کو جھٹلاتے ہیں. تو ان لوگوں کے لیے وہ ویل ہے، ہلاکت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم نہلک الاولین، ارے ذرا سوچو، غور کرو، کیا ہم نے پہلے لوگوں کو ہلاک نہیں کیا؟ یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک کتنے انبیاء کرام علیہ السلام آئے، اور ان انبیاء کرام علیہ السلام کی امتوں میں کتنی امتیں نافرمان ہوئی اور کتنی طاقتور. قوم عاد، قوم سمود، نوح علیہ السلام کی قوم، لوط علیہ السلام کی قوم، یہ ساری قومیں جنہوں نے جھٹلایا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تمام کو کیا ہم نے ہلاک نہیں کر دیا، نیست و نابود نہیں کر دیا؟ سب کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا. کسی کو سخت آواز اور چیخ کے ذریعے سے ختم کر دیا گیا، کسی کو زمین سے بھی پانی، آسمان سے بھی پانی اور ڈبو دیا پانی کے اندر اور اس طرح سے ختم کر دیا. کسی کو آسمان سے پتھر برسا کر ختم کر دیا، اور بعضوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے سے پتھر پھینکوائے اور تباہ و برباد کر دیا. بڑے سے بڑے لشکر کو، ہاتھیوں والا لشکر بڑا خطرناک، لیکن پھر بھی پتھروں کے ذریعے سے، وہ بھی چھوٹے پرندوں نے پھینکے اور تباہ و برباد کر دیا. نمرود کے لشکر کو مچھروں کے ذریعے سے تباہ و برباد کر دیا. تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں الم نہلک الاولین، کیا ہم نے پہلوں کو ہلاک نہیں کر دیا؟ ثم نتبعہم الآخرین، پھر ہم ان کے پیچھے ان کے تابع بنائیں گے دوسروں کو، یعنی دوسروں کو بھی جو جھٹلائیں گے، نبی کی نافرمانی کریں گے، ان کو ہلاک کر دیں گے. اور ہلاکت کا طریقہ جیسے میں نے بتلایا، اللہ رب العالمین کا طریقہ مختلف رہا ہے. چنانچہ اللہ رب العالمین نے ان مشرکین کو جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو جھٹلایا، غزوہ بدر کے اندر انہی مسلمانوں کے ہاتھوں سے ہلاک کروایا.
اور ان کو سزا دلوائی، اور اسی طرح سے بعد میں دوسرے غزوات کے ذریعے سے انہیں سزا دلوائی گئی۔ تو گویا اس طرح اللہ رب العالمین نے اپنا وعدہ پورا کیا، اور رہتی دنیا تک ان مجرمین کو اللہ رب العالمین کسی بھی طرح سے سزا دیں گے، چاہے زلزلے کے ذریعے سے دے دے وے، چاہے سخت بارش کے ذریعے سے دے دے وے، چاہے آپس میں لڑوا کر دے دے وے۔ اللہ رب العالمین آپس میں انسانوں کو ایک دوسرے کے ذریعے سے بھی سزا دے دے وے، یہ اللہ رب العالمین کی قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ جب سزا دینا چاہے تو وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تو ثم نتبعہم الآخرین، پھر ہم بعد والوں کو ان کے تابع بنائیں گے، یعنی ان کو بھی ہلاک کر دیں گے۔ کذالک نفعل بالمجرمین، ہم مجرمین کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرتے ہیں۔ اس لیے گویا یہ بتلا کر ہمیں پیغام دیا جا رہا ہے کہ تم سنبھل جاؤ، صحیح راستے پر آ جاؤ، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والا اور جرم والا راستہ چھوڑ دو اور اچھا راستہ اپنا لو۔ قرآن جو راستہ بتاتا ہے وہ اپنا لو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر آ جاؤ، تو اسی کے اندر تمہاری کامیابی ہے۔ ورنہ مجرمین کے ساتھ ہمارا سلوک کیا ہوتا ہے وہ آپ نے دیکھ لیا ہے، بڑا خطرناک سلوک ہوگا، اور مرنے کے بعد اس سے بھی زیادہ خطرناک سلوک ہونے والا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دوبارہ فرماتے ہیں وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ اس صورت کے اندر کئی مرتبہ اس آیت کو لایا گیا ہے۔ مفسرین کرام نے ذکر کیا ہے کہ چونکہ جھٹلانا بھی الگ الگ طریقے سے ہوتا ہے، اور اس میں بھی درجات، کبھی تو خالی جھٹلا دیتا ہے، کبھی جھٹلانے کے ساتھ سامنے والوں کو تکلیف بھی پہنچاتا ہے، کھلم کھلا بغاوت پر بھی اتر آتا ہے۔ تو اس اعتبار سے وہاں پر بھی جھٹلانے کے درجات بھی الگ الگ ہوتے ہیں، تو اسی اعتبار سے سزا بھی مختلف دی جائے گی۔ تو الگ الگ لوگوں کے لیے وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین آگے فرماتے ہیں کہ اے انسان، تو جھٹلاتا ہے کہ بس یہی دنیا سب کچھ ہے، یہی سمجھ بیٹھا ہے، اور یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ یہ دنیا میں ہم زندگی گزاریں گے اور سب کچھ ختم ہو جائے گا، مر کے مٹی ہو جائیں گے۔ یہ تیری سوچ سے کب تو باہر آئے گا؟ دوبارہ زندہ کیسے کریں گے؟ یہ سوال تیرا کب پورا ہوگا؟ کیسے ایسا تو سوچ لیتا ہے؟ تو ذرا اپنے بارے میں تو غور کر لے۔ الم نخلقکم من ماء مہین، کیا ہم نے تم کو ذلیل پانی سے پیدا نہیں کیا؟ یعنی ناپاک منی کے قطرے سے، کپڑے پر لگ جائے تو اس کو دھونا پڑے، ایسے گندے ناپاک قطرے کے ذریعے سے کیا ہم نے تم کو پیدا نہیں کیا؟ ہم نے ایسے قطروں کے ذریعے سے تم کو پیدا کیا ہے۔ جب ایسے قطرے کے ذریعے سے ہم تمہیں ایسا انسان بنا سکتے ہیں، تو پھر مٹی میں سے کیا دوبارہ پیدا نہیں کر سکتے؟ نمونے کے بعد پیدا کرنا ہے تو آسان ہے۔ جب پہلی مرتبہ اور اس قطرے کو بھی تو ہم نے پیدا کیا۔ انسان الگ الگ چیزیں کھاتا ہے، اور وہ قطرہ محفوظ اس کے انسان کے اندر رہتا ہے، عورت کے اندر قطرہ رہتا ہے، دونوں قطرے جمع ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے انسان کو وجود بخشتے ہیں۔ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، پھر اس کے بعد اس قطرے کو ہم نے محفوظ جگہ میں رکھا، اس کو محفوظ جگہ میں رکھا۔ سائنس نے ٹیسٹ کرنا چاہا کہ اس کو ہم دونوں میاں بیوی کے قطروں کو ملا کر بڑا کرنے کی کوشش کرے۔ انہوں نے کتنا کروڑوں خرچ لگا کر اس کو بڑا کرنے کی کوشش کی۔ اللہ رب العالمین نے انسان کے اندر یعنی عورت کے اندر وہ بچہ دانی جس کو رحم کہا جاتا ہے وہ ایسی بنا دی، بس اندر نطفہ پڑا رہتا ہے۔ ہر انسان، ایک عامی سے عامی عورت جو کچھ نہیں جانتی، اس کے پیٹ میں بھی بچہ پلتا ہے، اور وہ ساری پروسیجر جو سائنس باہر کرتا تھا، اور مشکل سے اس میں بھی کامیابی ملے نہ ملے، یہ خطرات والے، اللہ رب العالمین نے اس کے پیٹ میں وہ نظام بنایا کہ جس کے اندر
وہ پلتا ہے، بڑا ہوتا ہے، اس کے اعضاء بنتے ہیں، اس کے اندر خون جمتا ہے، گوشت، ہڈیاں، یہ ساری چیزیں اور شکل و صورت بنتی ہے، ماں کام کر رہی ہے اور اندر یہ ساری چیزیں وجود میں آ رہی ہے. یہ اللہ رب العالمین کا ایک غیبی نظام اندر چلتا ہے. گائنک ڈاکٹر سے کبھی ملاقات ہو تو اس کو پوچھو کہ وہ بچہ دانی کیسی ہوتی ہے، بالکل چھوٹی سی، کہیں آپریشن ہو اس طرح سے دکھایا جائے تو بالکل چھوٹی سی، اتنے کے اندر اتنا بڑا انسان، اتنا بڑا بچہ اندر آ جاتا ہے. لیکن آہستہ آہستہ جیسے بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے وہ بچہ دانی بھی بڑی ہوتی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت تو دیکھو. اور پھر بڑی کر کے اس ماں کے پیٹ کے اندر وہ بچہ دانی، اس کے اندر یعنی ایک کوٹھڑی کے اندر، گویا ایک قید خانے کی طرح اس کے اندر بچہ بڑا ہوتا ہے اور اندر پلتا ہے، اندر کروٹیں لیتا ہے اور وہ سمجھتا ہے میری دنیا یہی ہے، بس یہی میری دنیا ہے، اسی میں مجھے رہنا ہے. لیکن ایک مدت تک اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ إِلَىٰ قَدَرٍ مَّعْلُومٍ، پھر ہم نے اس کو ایک محفوظ جگہ میں رکھا. کب تک؟ ایک معین مدت تک. ایک معین مدت، کم سے کم 6 مہینے، حمل کی مدت کم سے کم 6 مہینے، اور زیادہ سے زیادہ 2 سال تک کی مدت ہو سکتی ہے شریعت کے مطابق. یعنی گویا اور عام طور پر 9 مہینے کی مدت، کہ 9 مہینے کے اندر بچہ آ جاتا ہے. اور بچے کے پیدا ہونے کی جگہ بھی بالکل تنگ، اس تنگ جگہ سے اتنے بڑے بچے انسان کو بنا کر تیار کر کے نکالا. یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت نہیں تو اور کیا ہے؟ ذرا غور تو کرو. اور اس بچہ دانی کے اندر بھی کتنی پائپ لائنیں، کتنی جگہ سے ساری چیزیں آنے کی جگہیں، اور اس بچہ دانی کے ذریعے سے جہاں بچے کو فائدہ پہنچتا ہے ماں کو بھی فائدہ پہنچتا ہے. اسی لیے جن کا کسی وجہ سے وہ بچہ دانی خراب ہو جائے اور آپریشن کروانا پڑتا ہے تو کیلشیم وغیرہ کی دوائیاں کھانی پڑتی ہے، کہ کیلشیم تو اس بچہ دانی سے ماں کو بھی کیلشیم مل رہا تھا، انسان کو بھی فائدہ پہنچ رہا تھا، اور ساتھ میں یہ بچہ بھی اس میں پنپ رہا ہے، بڑا ہو رہا ہے. ساری پروسیجر اور اس کے اندر کتنی جگہیں، کتنی لائنیں لگی ہوئی ہے، کتنے جو وائرنگ ہوتا ہے نا ہمارا فٹنگ، تو وہ اندر اللہ تعالیٰ کا غیبی ایک نظام بنایا ہوا. وہ گائنک ڈاکٹر کو خالی پوچھو، ان کو جب پوچھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں، یہ ساری چیزیں دیکھ کر تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے کہ واقعتاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عضو کے اندر جب ریسرچ کرتے ہیں اور ایک عضو کے اندر جب دیکھتے ہیں تو خدا یاد آ جاتا ہے. ایک ہمارے پاس پڑھنے والی بچی، وہ جب یہ MBBS میں گئی تو اس نے کہا کہ استاد ہم نے صرف سر کے بارے میں دیکھا اور سر کے اندر کی چیزیں، خدا یاد آ گیا کہ واہ رے خدا، کیسا تو نے دماغ پیدا کیا ہے. اتنی چھوٹی لائنیں، اور ذرا سی لائن بلاک ہو جاوے ڈاکٹر بھی سب فیل، کچھ نہیں ہو سکتا. بس اب اوپر والا کچھ کر لے وے، اوپر والا کھول دے وے تو ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے کیسا نظام بنایا. اور ایک مدت جب مقرر ہوتی ہے خود بخود باہر آنے کا وقت آ جاتا ہے. تو اللہ رب العالمین گیا تھا کیا، ایک ناپاک قطرہ جس کو دیکھنا بھی پسند نہ کرے، باہر آتا ہے تو پیارا سا بچہ بن کر، انسان بن کر، جس کو گود میں اٹھا لیتے ہیں سب. تو کتنا پیارا بن کر اللہ رب العالمین اس بچے کو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تم کو ذلیل پانی سے پیدا نہیں کیا، پھر ہم نے ایک محفوظ جگہ میں رکھا ایک معینہ مدت تک. فقدرنا، بس ہم نے اندازہ لگایا، ساری چیزوں کو برابر کیا، ٹھیک ٹھاک کیا، اندر بنایا. فنعم القادرون، بس ہم کیا ہی اندازہ لگانے والے ہیں، کیا ہی بنانے والے ہیں. ذرا سوچو، اگر آنکھیں تھوڑی آگے پیچھے ہو جائے، ایک آنکھ تھوڑی آگے چلی جائے، ایک آنکھ 2، ہر چیز 2 نظر آئے گی. یوں بیچ میں ہاتھ کر کے یوں کر کے دیکھ لو خالی، تو 2 چیزیں نظر آئے گی، دیکھ نہیں پائے گا. آنکھوں کو اس تناسب سے رکھا، دونوں آنکھیں ساتھ میں، ایک ہی چیز نظر آئے گی اور صحیح ڈھنگ سے دیکھ سکتا ہے.
کبھی کسی کی آنکھیں بہنگی ہو جاتی ہے اور وہ ادھر ادھر تو اس کو ہر چیز دو نظر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی اس طرح کا انسان بنا کر دکھا دیتے ہیں کہ دیکھو ہم چاہے تو اس طرح بھی بنا سکتے ہیں، لیکن ہم نے تمہیں صحیح آنکھیں دی۔ آنکھوں کا تناسب، ناک کا ہر پورا جسم ظاہری جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے کتنا بہترین انداز سے پورا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم بہترین اندازہ لگانے والے ہیں اور بہترین طریقے سے یہ بنانے والے ہیں، بہترین ڈھنگ سے ہم نے تمہاری ماں کے پیٹ کے اندر تمہیں بنایا، گویا یہ اس قید کے اندر پیکنگ کے اندر رکھا، اور جیسے ہی وہ نطفہ ایک جگہ پر تھا تو اس میں الگ ہی جگہ میں قید، جب وہ نطفہ آیا ماں کے پیٹ میں، اب وہ سمجھتا ہے یہی میری دنیا اور یہی سب کچھ ہے، لیکن اس کے بعد جب باہر آتا ہے تو یہ ساری دنیا دیکھتا ہے، اچھا یہ تو دنیا بہت بڑی ہے، جیسے ہم سب دیکھ رہے ہیں اسی دنیا میں ہیں، لیکن یہ دنیا بھی ہمیشہ کی نہیں ہے، اس کے بعد ایک اور دنیا میں جانا ہے، وہ پھر چھوٹی ہو جائے گی، قبر کی جگہ۔ اگر اچھے اعمال ہوں گے تو نظر جہاں تک پہنچے گی وہاں تک کشادہ ہو جائے گی، اور اگر اچھے اعمال نہیں ہوں گے تو وہ تنگ سے تنگ ہوتی جائے گی، تو اس والی جگہ ایک اور دنیا میں ہمیں جانا ہے، اور پھر اس کے بعد دوبارہ قبروں کو توڑ کر زندہ کریں گے اللہ رب العالمین، دوبارہ قیامت میں اٹھائیں گے، اور وہ اس دنیا سے بھی کئی گنا بڑی دنیا، اس کے اندر ہم جائیں گے۔ آتا ہے روایتوں میں ادنا جنتی کو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ملے گی، تو اعلیٰ جنت والوں کو کتنی بڑی ملے گی؟ اس پر سائنس پہلے اعتراض کرتا تھا کہ اتنا ساری جگہ کہاں ہے، یہ اسلام یہ کہہ رہا ہے جب خلا میں تھوڑے سے اوپر جانے کی اللہ تعالیٰ نے طاقت دی، اور ایسے راکٹ وغیرہ انہوں نے بنائے، اللہ تعالیٰ نے ہی انہیں سوجھ بوجھ دی، اور اس کے ذریعے وہ راکٹ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عقل کو استعمال کر کے راکٹ بنائے، اور جب تھوڑے اوپر گئے کہا او ہو جگہ تو بے شمار ہے۔ سورج پر ریسرچ کیا، کہا کہ 13 لاکھ گنا زمین سے بڑا تو یہ سورج ہے اس گولے سے، تو دیکھا کہ نہیں اسپیس میں تو جگہ بہت بے شمار ہے، فوراً اعتراض ختم۔ یعنی گویا سائنس بھی ماں کے پیٹ میں ہے، سمجھ لو۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک محدود عقل دی ہے، وہ وہاں تک ہی سوچ سکتا ہے، اسی لیے آتا ہے کہ جہاں انسانی عقل ختم ہو جاتی ہے وہی شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وحی الہی قرآن ہے، انبیاء پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے، تو وحی الہی اللہ تعالیٰ کا پیغام وہ باتیں بیان کرتے ہیں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کہ جہاں عقل کی رسائی نہیں ہوتی، عقل ختم ہو جاتی ہے، وہاں آگے وحی الہی چلتی ہے، اور اس کے ذریعے سے وہ دین کی باتیں ایک ایک بات جس پر سائنس نے پہلے اعتراض کیے کان پکڑنے پڑے کہ نہیں یہ تو بات صحیح ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین کی قدرت اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ دیکھیے یہ دنیا میں جانا تو گویا یہ ایک دنیا، اس کا تذکرہ کر کے کہ جیسے وہاں اس دنیا میں رکھا، اس دنیا میں رہنا ہے، پھر اس کے بعد دوسری دنیا اور ہمیشہ کے حساب کتاب کی دنیا بھی آئے گی، قیامت کا دن بھی آئے گا۔ اس لیے جب تمہارے سامنے یہ سارے ثبوت پیش کر رہے ہیں، سارے دلائل پیش کر رہے ہیں، ابھی اگر تم نہ مانو اور پھر بھی تمہاری تکذیب پر ہی رہو تو ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت اور تباہی اور بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ تو یہ گویا اللہ رب العالمین ساری مثالیں دے کر ساری چیزوں کو پیش کر کے بتلاتے ہیں کہ اے انسان سوچ لے تو ہمیشہ کے لیے یہاں نہیں آیا ہے، بلکہ یہاں دنیا کے اندر آخرت کی تیاری کے لیے آیا ہے، اور اس دنیا کی رنگولیوں میں دیکھ کر اور اسی میں بھٹک کر تو ہمیشہ کی آخرت کو مت بھول جانا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے آپ کو آخرت کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کو بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔